ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. سے آپ نے سبحان اللہ کی آیت دوبارہ پڑھنے لگا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. سبحان الله. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. میں اس آیت کا شان نزول بیان کر رہا ہوں، اس آیت کا پس منظر بیان کر رہا ہوں. جناب والا باپ بیمار ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے. باپ نے بچوں کو بلایا، اے میرے بیٹو مجھے اٹھاؤ اور لے جاؤ. بچوں نے پوچھا ابا کدھر لے جائیں؟ فرمایا مجھے مدینے لے جاؤ. اللہ کا گھر یہاں ہے اور تو کہتے ہیں میں نے مدینے چلنا ہے. ہائے ہائے ہائے. بیٹو سوال نہ کرو، وقت تھوڑا ہے، مجھے اٹھاؤ مدینے لے جاؤ.
مرنے کے وقت موت کا خوف نہیں ہے، غم ہے تو مدینے والے کا ہے۔ وراثت کا جناب والا یاد نہیں ہے، بیٹے یاد نہیں ہے، خاندان کی جناب والا جدائی یاد نہیں ہے، موت کا غم نہیں ہے۔ اگر غم ہے تو غم رسول ہے۔ واہ کیا ایمان ہے کہ آخری وقت میں بھی کچھ اور یاد نہیں سوائے مدینے کے۔ اے بیٹو وقت تھوڑا ہے، مجھے اٹھاؤ، میری چارپائی اٹھاؤ، مجھے مدینے پہنچاؤ۔ بچوں نے جناب والا باپ کو اٹھایا، سبحان اللہ وہ منظر کیا ہوگا جب باپ کی سانس اکھڑی ہوئی ہو، آخری ہو، اور جناب والا اپنے ہی بیٹے کندھوں پہ باپ کی چارپائی اٹھا کے مدینے کی طرف چلے ہوں گے۔ اللہ اکبر، صرف 10 میل چلے، باپ کی جان نکل گئی۔ 10 میل کا سفر کیا، باپ کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر میرے رب نے میرے کریم نبی پہ یہ آیت نازل کر دی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ میرا سوال یہ ہے، رب فرماتا ہے اللہ اکبر، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے نکلا مہاجر بن کے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے گھر سے نکلا۔ سیالوی کا سوال یہ ہے ایمان والو، سیالوی سوال پوچھتا ہے کہ اللہ کی طرف تو ہجرت تب بنتی کہ میت کو اٹھا کے بیت اللہ میں لے جاتے۔ پیار کیا رنگ لاتا ہے، باپ کی جان گلے میں اٹکی ہوئی ہے، کہتے ہیں مدینے لے جاؤ، مدینے لے جاؤ، مدینے لے جاؤ۔ 10 میل پہ جان نکل گئی، 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رب نے اس سفر کو اپنے قرآن میں بیان کر دیا، رہتی دنیا تک ایسا بدعقیدوں کو تماچا مارا، کہا ظالمو کہ موت کے وقت بھی جو میرے رسول کی طرف چل پڑے میں اس کی تائید میں قرآن نازل کر دوں۔ جواب مانگتا ہے، بھائی جناب اللہ کی طرف تو ہجرت تب ہوگی کہ باپ کہتا بیٹے مجھے بیت جناب والا مسجد حرام میں لے جاؤ، بیت اللہ میں لے جاؤ۔ نانا باپ کہتا ہے مجھے مدینے لے جاؤ۔ بیٹوں نے یہ نہیں کہا ابا جہاں بیت اللہ موجود ہے، مسجد حرام موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، تو کہتے ہیں مدینے لے جاؤ۔ رستے میں جان نکل گئی، 10 میل کے بعد میرے کریم نبی مدینے بیٹھے ہیں، فوراً آیت نازل ہو گئی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اپنے گھر سے نکلا اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور رستے میں اس کو موت نے آ کے لے لیا۔ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس
اس کا ثواب اجر و ثواب بے حساب اللہ نے اپنے ذمے پہ رکھا ہے. جو 10 میل سے مدینے کی طرف چل پڑے رب تائید میں قرآن نازل کر دیتا ہے. اس آیت کا جواب دو. اللہ اکبر. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله رسول کی طرف ہجرت کرنا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے.